شادی کی رات میرے شوہر نے میری ایسی حالت کی تھی کہ اگلی صبح ایک حکیم کو بلانا پڑا۔ تم تو کم عمر ہو، مرد بھوکے کتے کی طرح نوچتا ہے۔ ملازمہ کی بات سن کر 17 سالہ مناہل مزید ڈر گئی۔ اس ڈری سہمی سی لڑکی کو دیکھ کر سالار پاگل ہونے لگا۔ ایک کم عمر لڑکی اس کے سامنے تھی، اس کے جذبات ٹھاٹھیں مار رہے تھے۔ کمرے میں آتے ہی سالار نے لائٹ آف کرتے اسے باہوں میں بھر لیا۔ فرونے چیخنے لگی، لیکن سالار اپنے اندر کا جنون اتارتے اس کی ناز کی۔ اماں، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ آپ مناہل کی شادی سالار کے ساتھ کروانا چاہتی ہیں؟ اماں، آپ کو پتہ ہے وہ مناہل سے کتنے بڑے ہیں؟ مناہل ابھی محض 17 سال کی ہے۔ ہاجرہ نے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو کیا چاہتی ہے؟ کل کو تیری طرح وہ بھی اپنی پسند کی شادی کر کے آ جائے۔ ابھی وہ سمجھدار نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں، ورنہ تیری طرح وہ مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ منزہ بیگم نے طنز کرنا ضروری سمجھا۔ دیکھیے اماں، وہ بہت چھوٹی ہے۔ سالار، اس کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتی ہیں وہ کیسے ہیں، اور ویسے بھی سالار بھائی کا اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں، وہ ہم سے بہت بڑے ہیں، امیر کبیر۔ اور بھلا آپ کیوں مناہل کی شادی ان کے ساتھ کروانا چاہتی ہیں، اور اتنی امیر شادیوں کو چھوڑ کر وہ مناہل کے ساتھ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات ہاجرہ کو پریشان کرنے لگی، لیکن منزہ بیگم کہنے لگی، دیکھو، جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ مناہل کے لیے اچھا ہے، اس وجہ سے تمہیں درمیان میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاجرہ بیگم نے غصے میں کہا تو وہ کہنے لگی، نہیں اماں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ مناہل معصوم ہے، چھوٹی ہے، میں کبھی بھی اس کا نکاح سالار جیسے انسان کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ پہلے وہ شخص میرے پیچھے پڑا رہا تھا، اگر میں اس کے ہاتھ نہیں آئی تو وہ مناہل کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اماں، آخر وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ہاجرہ نے سنجیدگی سے کہا، دیکھ ہاجرہ، میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور اس جمعہ کو مناہل کا نکاح ہے۔ اپنے نکاح کی بات سن کر مناہل، جو کھڑکی سے اپنی ماں کی اور اپنی بہن کی بحث سن رہی تھی، مسکراتے ہوئے باہر آ گئی۔ کہنے لگی، اماں، سچی میں میرا نکاح ہے، میں دلہن بنوں گی، میک اپ بھی کروں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو منزہ بیگم نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ جا اپنے کمرے میں چلی جا، بڑوں کی باتوں میں یوں نہیں آتے۔ منزہ بیگم نے غصے میں اسے ڈپٹا۔ اماں، ایک آپ اس کی شادی کا کرنے کا کہہ رہی ہیں، اوپر سے آپ اسے یہ بھی نہیں بتا رہی کہ شادی ہوتی کیا ہے۔ دیکھیں، وہ شادی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ معصوم ہے، اور آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد اسے آ گئی۔ ہاجرہ خاموش ہو گئی، لیکن منزہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی اور بولی، دیکھ ہاجرہ، تو میرے معاملات سے دور رہ، تو نے بولا تھا تجھے اپنی پسند کی شادی کرنے دوں، اس کے بعد تو میرے معاملات میں نہیں بولے گی۔ تو بس میں نے مناہل کا رشتہ طے کر دیا ہے، اور اس جمعہ کو اس کا سالار کے ساتھ نکاح ہے۔ تیرے لیے یہی اچھا ہوگا کہ درمیان میں تو ٹانگ نہ ہی اڑا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مزید کوئی بات نہیں سنی، لیکن ہاجرہ پریشان ہو گئی۔ مناہل کا بازو پکڑتے ہوئے اسے کمرے میں لے کر آئی۔ آپی، سچ میں میری شادی ہوگی جیسے آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ پیاری سے دلہن بنی تھی، ایسے ہی میں بھی دلہن بنوں گی، ایسے ہی میں بھی پیاری لگوں گی۔ وہ معصوم بچوں کی طرح سوال پوچھ رہی تھی۔ دیکھو مناہل، تم اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو جو ایسے سوال پوچھ رہی ہو، اچھی خاصی تم بڑی ہو چکی ہو، 17 سال کی ہو چکی ہو، اور کیوں تم خود کو بچی سمجھتی ہو؟ بڑی ہو جاؤ اب۔ ہاجرہ نے غصے میں کہا۔
آپ بھی مجھے ڈانٹ رہے ہیں، ہمیشہ کی طرح مناہل نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ مناہل تمہاری شادی کرنا چاہتی ہیں اماں، اور تم اتنی بڑی اور سمجھدار ہو کہ اپنے حق کے لیے بول سکتی ہو۔ اماں کو بولو کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، کیونکہ اس نے سالار کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ مناہل کی شادی سالار کے ساتھ ہو۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے شادی کرنی ہے نا سالار بھائی کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے وہ کتنے اچھے ہیں، کتنے پیارے بھی ہیں، اور اتنے زیادہ امیر بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کے پاس بڑی سی گاڑی ہے، اور وہ مجھے اچھی اچھی چیزیں بھی لے کے دیں گے۔ مناہل مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ہاجرہ نے افسوس بھری نگاہوں سے اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا۔ اسے بھی شاید چیزوں سے غرض تھی، اس بات سے انجان کہ شادی ہوتی کیا ہے۔ آج تک کبھی منزہ بیگم نے بھی شادی کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا تھا، اور دوستیں بھی اس کی نہیں تھی۔ زیادہ تر وہ گھر میں ہی رہتی تھی۔ اسے اگر کچھ پتہ بھی تھا تو صرف اتنا کہ شادی ہوتی ہے، جس میں خوبصورت جوڑا پہنا جاتا ہے، اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں، جیولری ہوتی ہے، میک اپ ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ تو وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ہاتھ چھڑا کر ہاجرہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی منزہ بیگم نہ مانی، اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی سالار کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سب لوگ انہیں چاند سورج کی جوڑی بول رہے تھے، لیکن نکاح کے بعد سالار کے ساتھ آئے ہوئے لوگ حیرت سے اس بچی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سالار نے اپنی ہم سفر کے طور پر ایک چھوٹی بچی کا انتخاب کیا ہے، جو محض 17 سال کی تھی۔ ان کی نظر میں تو وہ بچی تھی، کہاں سالار 30 سال کا تھا، اور کہاں وہ 17 سال کی چھوٹی کم عمر چھوئی موئی سی لڑکی تھی۔ نکاح کے بعد رخصتی کا وقت آیا تو مناہل بہت خوش تھی، کیونکہ اس نے 1-2 دفعہ سالار کے گھر کو دیکھا تھا، جو کہ اس کا کزن تھا۔ بہت کم دفعہ اس لڑکے کے گھر گئی تھی۔ اب اسے خوشی ہو رہی تھی کہ ہمیشہ کے لیے اس بڑے سے گھر میں چلی جائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بہت زیادہ خوش تھی، اور اپنی رخصتی کے وقت روئی بھی نہیں تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی نہ جانے کتنے ارمان لیے اپنے گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے رخصت ہو کر سالار کے گھر آ چکی تھی۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے بی جان کے پاس اسے لے گیا، کہنے لگا، بی جان، یہ میری نئی دلہن ہے۔ وہ معصوم نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ بی جان نے اس معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر سالار کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگی، دیکھو یہ شکل سے کتنی معصوم، پیاری اور چھوٹی نظر آ رہی ہے۔ تم نے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ بی جان نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا، دیکھیے بی جان، میں آپ کے لیکچر سننے نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دعائیں دیں اور میرا ساتھ ہمیشہ کے لیے لکھا ہو۔ وہ جس انداز میں بولا، بی جان کہنے لگیں، وہ تو مجھے معلوم ہے تم اپنی بیوی کو کتنا عرصہ ساتھ رکھتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ ایک معصوم سی لڑکی ہے جس نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے اور تمہارے ساتھ بیاہ کرائی ہے، تو اس کی قدر کرنا، اسے کسی قسم کی اذیت اور تکلیف مت دینا۔ بی جان کے کہنے پہ ملازمہ اسے کمرے کی طرف لے کر چلی گئیں۔ بی جان نے سالار کو اپنے پاس بٹھایا اور بولی، دیکھو سالار بیٹا، وہ بہت چھوٹی ہے، اور اس عمر میں لڑکیاں بہت جلد محبت کرنے لگ جاتی ہیں، اور اس عمر کی محبت ہمیشہ دل میں رہتی ہے۔ روک بن کر تم ایک مرد ہو، اور دیکھنا کہ وہ لڑکی تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے گی، لیکن خدا کے لیے اگر تم نے اس دفعہ ایک معصوم سی لڑکی کا انتخاب کیا ہے، اپنی بیوی کے روپ میں اسے لائے ہو، تو اسے ایسی اذیت اور تکلیف مت دینا جس کی وجہ سے وہ تمہیں بد دعائیں دے۔
بی جان کے یہ لیکچر سننے کے بعد وہ وہاں پر بیٹھا نہیں۔ اسے بی جان کی باتیں بور لگ رہی تھیں۔ بی جان کہنے لگیں، دیکھو بیٹا، وہ چھوٹی ہے، تم سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ انہوں نے سالار کو بہت محبت سے سمجھایا اور اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگیں، چلو شاباش، جاؤ، وہ روم میں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، جاؤ اس کے پاس۔ یہ کہہ کر بی جان بے ساختہ ہی اس بچی پر ترس آیا۔ وہ اپنے پوتے کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھیں کہ وہ کس قدر غصے کا تیز، ضدی، اکڑو ہے۔ نہ جانے اس بچی کا کیا حال کرے گا۔ وہ تو چھوٹی سی غلطی پر بڑی بڑی سزائیں دینے کا عادی تھا۔ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سارا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اتنے میں ملازمہ اس کے پاس آئی۔ سر ٹیبل پر ایک جوس کا گلاس رکھتے ہوئے اس کے پاس آئی، کہنے لگی، ہائے میں مر گئی، تو چھوٹی سی بچی ہے۔ مجھے تو لگا تھا کسی عورت کے ساتھ شادی کر کے اس دفعہ سالار صاحب لے کے آئے ہوں گے، لیکن تمہیں دیکھ کر تو مجھے اندازہ ہوا ہے تم تو محض 15 سال کی لگ رہی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں 15 سال کی نہیں ہوں، آپ کو زیادہ چھوٹی لگ رہی ہوں، میں پورے 17 سال کی ہوں۔ مناہل نے مسکراتے ہوئے صحیح جواب دیا، اچھا اچھا، تم تو 17 سال کی ہو، شادی کے بارے میں جانتی ہو کیا؟ وہ ملازمہ مسکراتے ہوئے اسے پوچھنے لگیں، ہاں میں سب کچھ جانتی ہوں، آپ کو پتہ ہے مجھے بہت شوق تھا دلہن بننے کا، اچھے اچھے کپڑے پہننے کا۔ ابھی میرا شوہر آئے گا، مجھے اچھے اچھے تحفے دے گا اور اس کے بعد مجھ سے بہت محبت بھری باتیں کرے گا، پھر ہم سو جائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے جس انداز میں بتائے جا رہی تھی، اس ملازمہ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اے لڑکی، تو کچھ زیادہ ہی بچی ہے، تجھے نہیں پتہ شادی کی رات کیا ہوتا ہے؟ ہائے، اب تو تجھے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اس معصوم سی لڑکی کو ملازمہ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے کچھ بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ نہ سمجھی کے عالم میں بولی، دیکھ لڑکی، تجھے پتہ ہے کہ شادی کی پہلی رات مرد کتنا برا حال کرتا ہے، اور وہ رات میرے شوہر نے تو میرا ایسا حال کیا کہ اگلے دن مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی تو وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی، کیا مطلب؟ مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ خالی نگاہوں سے ملازمہ کی طرف دیکھنے لگی جو اس کے دماغ میں نہ جانے کیا کچھ ڈال رہی تھی، اور اب کی بار اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب؟ مجھے تو اماں نے ایسا کچھ نہیں بتایا، اماں نے تو بولا تھا۔ اس سے آگے وہ نگاہیں جھکائے خاموش ہو گئی۔ ملازمہ کہنے لگی، دیکھ، تیری ماں کا کام تھا تجھے سب کچھ بتانا چاہیے، اس نے تجھے نہیں بتایا تو اس میں میرا کیا قصور؟ لیکن تجھے احتیاط کرنی ہوگی، مرد شادی کی پہلی رات ہی معصوم لڑکیاں۔ اس کے آگے وہ کچھ نہیں بولی۔ تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب کی بار اسے بہت خوف محسوس ہونے لگ گیا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سالار کمرے میں داخل ہوا، چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ رعبدار شخصیت کے ساتھ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، مناہل روتی ہوئی مزید خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ سالار اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو اس کی سسکی نکلی، پلیز، آپ اب مجھ سے اپنا حق نہیں لیں گے نا؟ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے؟ وہ روتے ہوئے بولی، اور سالار اس کی طرف دیکھنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ حیرت سے بولا، آپ میرے ساتھ کچھ کریں گے تو نہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بمشکل اپنی حلق سے آواز نکال رہی تھی، اور سالار کو اس معصوم سی کم عمر لڑکی کی باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ سالار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ وہ مزید کپکپانے لگی، اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے اماں کے پاس جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے اماں کے پاس جانا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کو رخصت کر کے اس گھر میں لے کے آیا ہوں، اب آپ بول رہی ہیں کہ آپ کو اماں کے پاس جانا ہے۔ میں پاگل ہوں یا میرا دماغ خراب ہے کہ میں آپ کو آپ کی اماں کے پاس لے جاؤں گا؟ آج ہماری شادی کی رات ہے اور میں اپنی شادی کی رات برباد نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی سجاتے ہوئے بولا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھ سے دور رہیں۔ مناہل نے فوراً ہی سالار کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بیڈ شیٹ کو ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے پیچھے کی طرف جا رہی تھی۔ جو باتیں وہ ملازمہ اس کے دماغ میں ڈال کر گئی تھی، اس سے نہ جانے کیوں سالار کے وجود سے بھی نفرت ہونے لگ گئی۔ سالار جیسے ہی اس کے پاس آنے لگا تو وہ چیخنے لگی۔ سالار نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور غصے میں بولا، کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو گیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ یہ کیا تم نے ڈرامہ لگا کے رکھا ہوا ہے؟ سالار غصے میں چلایا تو وہ مزید اس کے ساتھ لگی سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اب کی بار اسے یوں روتا دیکھ کر سالار کو بہت برا لگا۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، رونا تو بند کرو، میں تمہارے پاس بالکل نہیں آ رہا، چلو جاؤ جا کر شاباش چینج کرو۔ وہ نرمی سے بولا تو اگلے ہی لمحے وہ پھر سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے اکیلے نہیں جانا چینج کرنے، آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ بمشکل روتے ہوئے بولی، کیوں نہیں بھائی تمہیں چینج کرنے جانا؟ چلو شاباش اٹھو۔ سالار نے اسے اٹھایا اور چینجنگ روم کی طرف لے گیا۔ کہنے لگا، چلو میں باہر کھڑا ہوا ہوں، تم چینج کرو۔ ابھی وہ چینج کر ہی رہی تھی جب اس کی چیخ گونجی۔ اب کی بار سالار پریشان ہوا، کمرے میں گیا تو وہ سسکتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ نرمی سے بولا تو وہ پیچھے پیچھے دیوار پر دیکھنے لگی۔ وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ سالار نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیوار پر ایک چھپکلی تھی۔ سالار نے فوراً ہی جوتا اتار کر اس کی طرف پھینکا، جو بھاگ گئی۔ اب وہ مناہل کی طرف دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ڈری سہمی سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر منال کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے چپک گئی۔ کہنے لگی، مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے۔ سالار اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں وہ چلی گئی ہے، چلو شاباش، چینج کر کے باہر آؤ۔ یہ کہہ کر سالار باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چینج کر کے باہر آئی تو ایک لمحے کے لیے سالار کی نگاہیں اسی پر ٹک گئیں۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا مناہل کے پاس آیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک منال جو ڈری ہوئی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور اس کے جذبات کو مکمل طور پر بھڑکا گئی تھی، اب ڈری ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ بار بار ملازمہ کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ ملازمہ سالار نے جیسے ہی کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تو وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ کہنے لگی، پلیز مجھ سے دور رہیں، میرے پاس مت آئیں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی تو سالار کو حیرت ہوئی، میری جان دور رہنے کے لیے تھوڑی نہ شادی کی ہے، مجھے تمہارے پاس آنا ہے بہت زیادہ۔ وہ مناہل کی گال کو سہلاتا ہوا بولا تو مناہل مزید خود میں سکڑ گئی۔ سالار اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا بیڈ تک لے آیا۔ بیڈ پر لٹاتے ہی وہ اس پر جھکتا ہوا سب سے پہلا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑتا ہوا دور ہوا تو اس نے دیکھا مناہل کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، نہیں
پلیز میرے پاس مت آئیے گا۔ میں مرد تو بھوکے کتے کی طرح پڑتا ہے۔ بار بار اس کی بات مناہل کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو، ہم دونوں کی شادی ہوئی ہے۔ میں تمہیں کسی قیمت پر بھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ تمہیں معلوم ہے نا شادی کی رات کیا ہوتا ہے۔ مجھے میرا حق چاہیے، اس سے زیادہ تمہیں کسی چیز کی فرمائش نہیں کر رہا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہونے لگا تو وہ چیخ پڑی، کہنے لگی پلیز میرے پاس مت آئیے گا، پلیز۔ یہ کہہ کر وہ بہت دور ہو گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر سالار کو مزید طیش آیا۔ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ تم جانتی بھی ہو تمہاری ماں نے کس قیمت پر تمہیں مجھے سونپا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ کس قیمت میں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلی بات جو سالار نے اسے بتائی، اس سن کر اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میری اماں مجھے پیسوں میں نہیں بیچ سکتی، آپ جان بوجھ کر ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، پھر میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ میں نے تمہاری اماں کا دماغ خراب کیا ہے کیا؟ یا ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی جو اتنی چھوٹی سی بیٹی کو میرے حوالے کر دیا، وہ بھی اتنی حسین خوبصورت؟ تمہارے لیے تو بہت سارے رشتے آ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود تمہاری ماں نے تمہیں مجھے سونپا۔ کوئی تو بات ہوگی نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ دیکھیں، میرے ساتھ ایسے ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں، روتے ہوئے بولی۔ ابھی بھی سالار کو مزید غصہ آیا۔ اس نے مناہل کی مزید کوئی بات نہیں سنی۔ اگلے ہی لمحے مناہل کی آنکھ کھلی تو سالار کمرے میں موجود نہیں تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر نکلی۔ ابھی بھی اس کے دل میں بہت زیادہ خوف تھا۔ سالار نے جیسا اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا، جیسا ملازمہ نے بتایا تھا، ویسا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ڈری ہوئی تھی، گھبرائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ کمرے میں آئی، کہنے لگی، آئے ہائے، کس قدر اداس لگ رہی ہے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کس وجہ سے اداس ہیں؟ وہ اسے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ مناہل نے نفی میں سر ہلا دیا، کہنے لگی، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لگتا ہے کل رات تم پہ بہت ظلم ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ آئینے کے سامنے اپنے بالوں میں کنگھا کرنے لگی۔ جیسے ہی سالار کمرے میں داخل ہوا، ملازمہ جلدی سے پریشانی کے عالم میں باہر چلی گئی۔ اسے دیکھ کر سالار کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ یہ میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ملازمہ کا کام یہاں نہیں ہوتا بلکہ باہر ہوتا ہے۔ وہ ملازمہ کو کہنے لگا، دوبارہ میں آپ کو اپنے کمرے میں نہ دیکھوں۔ یہ کہہ کر اسے کمرے سے باہر نکالا۔ خود مناہل کی طرف آیا۔ مناہل، یہ تمہیں کیا بول کے گئی ہے؟ وہ نرمی سے مناہل سے پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ دیکھو، میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، بتاؤ مجھے وہ تمہیں کیا کہہ کے گئی ہے؟ مناہل نے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے بھلا مجھے کیا کہنا ہے؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی، جب سالار نے بہت زور سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ خبردار، جو تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کل رات بھی وہ تمہیں بھڑکاتی رہی، اور خبردار جو تم نے دوبارہ اس عورت کی باتیں سنی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ مناہل نے اس دن کے بعد بھی بہت زیادہ ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ سالار جب بھی اس کے پاس آتا، وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی۔ اسے لگتا تھا ضرور جیسے اسے نوکرانی نے بتایا ہے، اگلی دفعہ سالار اس کے ساتھ ایسے ہی پیش آئے گا۔ اس وجہ سے وہ سالار سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، سالار کو آنے میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس کے آنے کے انتظار میں لیٹی ہوئی تھی۔
اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا، لیکن اسے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی تھی۔ اچانک ہی اسے اپنے اوپر بھاری سا وجود محسوس ہوا۔ فوراً ہی مناہل کی آنکھیں کھلی تو سالار اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز مجھ سے دور رہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ مناہل، میں مانتا ہوں بہت بڑا ہوں، میں نے اپنی پہلے والی بیوی پر بھی بہت ظلم کیا، لیکن میں تمہارے ساتھ ایسا کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ تمہاری کوئی خواہشات ہیں، کوئی خواب ہیں تو تم مجھے بتاؤ، میں ضرور تمہارے خواب پورے کروں گا۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سالار، آپ کو پتہ ہے مجھے شادی کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن اب مجھے ڈر لگتا ہے آپ مجھے ڈانٹیں گے، ماریں گے۔ مجھے لگتا ہے جو اچھے کپڑے ملتے ہیں، میک اپ ملتا ہے، اپنا کمرہ ملتا ہے، بس یہی کچھ شادی کے بعد ہوتا ہے، مجھے اور کچھ نہیں پتہ تھا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ سالار کو اب کی بار خود پر غصہ آیا۔ اس نے مناہل کے ساتھ صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے شادی کی تھی، لیکن اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ تو مناہل سے محبت کرنے لگا ہے، اور چھوٹی سی خوبصورت سی لڑکی میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا ہوا کہنے لگا، تمہاری میں ساری خواہشات پوری کروں گا، ان سب کے لیے تیار نہیں تو میں کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مناہل کے ہاتھ پہ بوسہ دیا تو وہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اتنے دنوں بعد مناہل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا، اس کے بعد اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، ہاں میں آپ کی ساری خواہشات پوری کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی، آپ بہت اچھے ہیں، بہت شکریہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ سالار نے یہ بات طے کر دی کہ اس کی ہر خواہش پوری کرے گا، اور کرنے لگا۔ اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا اور اسے ٹوٹ کر چاہنے لگا۔